اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید، اور میں محمد سے جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رفع ذکر کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک میں رب اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان کی ذات اقدس پر صلات و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ اے اللہ تو درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمارے کلام کرنے سے پہلے۔ اے اللہ تو درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمارے کلام کرنے کے درمیان۔ اللہم، اے اللہ تو درود بھیج ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمارے کلام کرنے کے بعد۔ ناظرین، اس درود کی جو میں نے ابھی پڑھا ہے، اس کی فضیلت آپ سے بیان کرتا چلوں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس درود شریف کو 3 بار دن میں اور 3 بار رات میں پڑھے گا تو گویا اس نے دن اور رات درود پڑھا ہے۔ اس کی اس قدر فضیلت ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، اس سے قبل والی نشست میں نے عرض کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا انا معكم من الشاہدین۔ اس کا مطلب میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اکٹھا کیا اور ان سے پھر میثاق لیا، وعدہ لیا کہ اے میرے انبیاء، تم سے آخر میں ایک نبی کو مبعوث کروں گا اور تم پر لازم ہے کہ تم اس کی مدد بھی کرنا اور اس پر ایمان بھی لانا۔ اس کی تفصیلات کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی کہ کس طرح انبیاء نے پھر اس کا عملی ثبوت دیا۔ پہلے تو وہ اپنی امتوں کو یہ باور کرواتے رہے کہ ایک نبی آخر میں آئے گا جو خاتم النبیین ہوگا، تو اے میرے امتیوں، جب بھی اگر تمہاری زندگی میں وہ آ جائے تو اس پر ایمان لے آنا اور پھر ان کی مدد بھی کرنا۔ تو ایمان لانے کے لیے کہنے والا خود پہلے ایمان لائے گا تو پھر ہی وہ ان پر اپنی امتوں کو وہ کہہ سکے گا۔ لہٰذا اس طرح انبیاء نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، اور اس کا عملی ثبوت اس دن نظر آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تھے کہ آپ کی سواری بیت المقدس میں مسجد اقصی میں پہنچتی ہے تو حضرت جبریل امین آپ کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں، اور تمام انبیاء 1,24,000 پیغمبر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب بندی کر لیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، سوچئے کہ تمام انبیاء
جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں، اس وقت ان کو مبعوث ہی نہیں کیا گیا، وہ دنیا میں موجود ہی نہیں تھے۔ اور دوسری صورت میں جب کہ وہ مسجد اقصی میں حاضر تھے تو تمام کے تمام انبیاء ان کا وصال ہو چکا تھا۔ اب یہ بڑی گہری بات ہے، میں آپ کی تھوڑی سی توجہ اس بات کی طرف دلاتا ہوں کہ وہ انبیاء جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھے وہ تھے، کیا وہ اس وقت تھے؟ اور ان کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اور کب وہ نبی تھے؟ ناظرین، حضرت قربان بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف روایتوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی بنائے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی پیدائش اور نفخ روح درمیانی مرحلہ میں تھے۔ اور ایک روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کی حالت میں تھے۔ یہ روایت مسند احمد، صحیح بخاری، بیہقی، طبرانی، حاکم، خصائص جو کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائے اس میں ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اجسام کے پہلے ارواح کو دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمام حقائق ازل میں پیدا فرما دیے تھے، اور وہ چاہتا ہے ان میں سے کسی حقیقت ظاہر عالم ظاہر میں لے آتا ہے۔ ان حقائق کے ادراک سے ہماری عقل ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ صرف خدا ہی تمام حقائق سے واقف ہے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی روشنی سے پہنچنے کی استطاعت عطا فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت مبارکہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے وصف سے سرفراز فرما دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نبی ہو گئے۔ ناظرین، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ تخلیق آدم سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک ستارہ کی صورت میں اللہ رب العزت کے سامنے چمکتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نور سے فرشتوں کو بنایا ہے، اور نور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں سمایا تھا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ جب قرآن مجید کی متعلقہ آیت آئے گی سورہ بقرہ میں تو انشاءاللہ تفصیلات عرض کروں گا۔ یہاں یہ مقصود ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہلے سے ہی نبی تھے۔ علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی عمر تو نہیں جانتا، لیکن ایسا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل میں اللہ تعالیٰ کے حجابات میں سے چوتھے حجاب میں تھا۔ میں ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھا کرتا تھا، وہ ستارہ نہایت روشن اور چمکدار تھا، وہ ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا اور پھر غروب ہو جاتا تھا۔ 70,000 سال کے بعد آیا کرتا تھا۔
اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اس سے میری عمر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل تمہیں معلوم ہے کہ وہ ستارہ کون تھا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جبریل مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ میں ہی تھا۔ جلیل القدر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور فرماتے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے تخلیق کیا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اپنے بارے میں بتایا تو یہ فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے جو چیز سب سے پہلے کی وہ میرا نور تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اس وقت بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش عالم لاہوت میں استوار تو اس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھا۔ بعض احادیث کے مطابق 2000 سال اور بعض احادیث کے مطابق 14,000 یہ نور رب کریم کے موجود رہا۔ اس دوران یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہا۔ یہی نور تمام جنتوں کے پھلوں، پھولوں اور درختوں اور پودوں میں پھیلا دیا۔ عرش کے پایوں اور جنتوں کے دروازے تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا گیا، یہاں تک کہ اسی نور سے فرشتے تخلیق کیے گئے۔ اپنی بعد یہ فرشتے بھی اسی ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ پھر یہ نور اللہ کی تخلیق کے بعد ہی ستارے کی صورت میں چوتھے حجاب میں سجا دیا گیا۔ ناظرین، یہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم کی شان اقدس جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ناظرین، اس مزید باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ شان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کرتا رہوں گا جب تک کہ میرے دم میں دم ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا رہے گا تو میں یہ بیان کرتا رہوں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا ہے۔ آپ بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میری یہ کوشش اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مقبول ہو جائے، اور ہمارا کا نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بولا جائے۔ یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ وما